رمضان المبارک کے اندر ہم جو روزے رکھتے ہیں اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. صبح سے لے کر کے شام تک کی جو ہماری زندگی ہوتی ہے بڑی صاف ستھری ہوتی ہے. یعنی ہر طرح کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے صبح سے شام تک کے اوقات کو گزارتے ہیں. تو صبح سے شام تک کا جو ہمارا وقت ہوتا ہے روزے کی حالت میں یہ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ جس طرح رمضان میں تمہارا صبح سے شام تک کا وقت پاک صاف گزرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے تمہارا پورا سال گزرنا چاہیے. یہ رمضان المبارک ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ ہم جس طرح رمضان میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں رمضان کے بعد بھی ایسا ہی گزاریں. یہ رمضان دراصل ہماری پریکٹس کا مہینہ ہے، مشق کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے: کھانے سے، پینے سے، جسمانی خواہشات کی تکمیل سے. ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. اور حقیقتاً دیکھا جائے تو روزہ نام ہے ہر اس چیز سے بچنے کا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الصیام جنہ، روزے ڈھال ہیں، بچانے کا ذریعہ ہے. ما لم یفرقها، جب تک اس کو پھاڑ نہ دے، اس میں سوراخ نہ آ جائے. تو روزوں میں سوراخ کیسے ہوتا ہے اور روزہ پھٹتا کیسے ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں، محدثین بتلاتے ہیں کہ روزہ پھٹتا ہے جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، برائی سے، گناہوں سے. تو رمضان المبارک کے روزوں کے درمیان ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. یعنی گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچانا ہے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، برائی سے بچانا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے بچا لیا تو ہم صحیح معنی میں روزے دار ہیں. اور نہیں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو پورا دن بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، سہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. وہ کس طرح؟ روزہ تو آدمی رکھ لیتا ہے لیکن کسی کی چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، کسی کی چغلی سنتا ہے، کسی کی برائی سنتا ہے. تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو پورا دن صرف بھوکا ہی رہنا حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. اس لیے جب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، اللہ کے واسطے رکھا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کے واسطے گناہوں سے بھی بچا کر کے رکھیں تاکہ ہمیں روزے کا فائدہ مل سکے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ کتنے ہی شب بیدار ایسے ہیں، راتوں میں جاگنے والے اور جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو پوری رات جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس کے کئی طریقے ہیں. رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن میں گناہ کرتے ہیں، یا رات بھر نفلی عبادتیں کرتے ہیں، صبح فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے روزے داروں کے بارے میں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ روزے داروں کو صرف بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے.